نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ روزہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں ملے اور فرمایا، اے بلال، عمر کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ بارش ہو جائے گی، اور عمر سے یہ بھی کہنا کہ کچھ نرمی اختیار کرے۔ کہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ حضرت بلال حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عمر یہ سلام اور پیغام محبوب پا کر روئے اور بارش بھی خوب ہوئی سبق معلوم ہوا کہ وصال شریف کے بعد بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضور کے انتقال کے بعد بھی صحابہ حضور ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ہر مشکل یہیں سے حل ہوتی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے اور آپ خلیفہ برحق ہیں اور اس قدر خوش قسمت ہیں کہ وصال شریف کے بعد بھی حضور کے سلام و پیغام سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر جسے فاروق اعظم سے عداوت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ برا لگے گا۔ اسکندریہ کی ایک عورت ام فاطمہ مدینہ میں حاضر ہوئی، مدینہ منورہ میں حاضر ہوئی تو اس کا ایک پیر زخمی اور متورم ہو گیا تھا، ایک پاؤں سوج گیا تھا کہ وہ چلنے سے رہ گئی۔ لوگ مکہ معظمہ جانے لگے مگر وہ وہیں رہ گئی۔ ایک دن وہ کسی طرح روزہ انور پر حاضر ہوئی اور روزہ انور کا طواف کرنے لگی۔ طواف کرتی جاتی اور یہ کہتی جاتی، یا حبیبی یا رسول اللہ، لوگ چلے گئے اور میں رہ گئی، حضور یا تو مجھے بھی واپس بھیجیے یا پھر اپنے پاس بلا لیجیے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ 3 عربی نوجوان، یعنی عرب کے 3 نوجوان مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ کون مکہ معظمہ جانا چاہتا ہے؟ ام فاطمہ نے جلدی سے کہا، میں جانا چاہتی ہوں۔ ان میں سے ایک بولا، تو اٹھو۔ ام فاطمہ بولی، میں اٹھ نہیں سکتی۔ اس نے کہا، اپنا پیر پھیلاؤ۔ تو ام فاطمہ نے سوجا ہوا پیر پھیلا دیا۔ اس کا جواب متورم پیر دیکھ کر، سوجا ہوا پیر دیکھ کر تو تینوں بولے، وہ 3 نوجوان جو آئے تھے ان کا سوجا ہوا پیر دیکھ کر بولے، ہاں یہی وہ ہے، ہاں یہی وہ ہے۔ اور پھر تینوں آگے بڑھے اور ام فاطمہ کو اٹھا کر سواری پر بٹھا دیا اور مکہ معظمہ پہنچا دیا۔ اور دریافت کرنے پر ان میں سے ایک نوجوان نے بتایا کہ مجھے حضور نے خواب میں حکم فرمایا تھا کہ اس عورت کو مکہ معظمہ پہنچا دو۔ خواب میں حضور نے بتایا کہ اس عورت کو مکہ معظمہ پہنچا دو۔ ام فاطمہ کہتی ہے کہ میں بڑے آرام سے مکہ پہنچ گئی۔ سبق، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہر فریادی کی فریاد سنتے ہیں اور ہر مشکل حل فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ فریادی دل اور سچی عقیدت سے یا حبیبی یا رسول اللہ کہنے کا بھی عادی ہو، سچی دل سے۔ مدینہ منورہ میں ایک ہاشمی عورت رہتی تھی، اسے بعض لوگ ایذا دیا کرتے تھے، یعنی تکلیف پہنچاتے تھے۔
ایک دن وہ حضور کے روضے پر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں۔ روضہ انور سے آواز آئی کیا میرا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے نہیں؟ دشمنوں نے مجھے ایذائیں دی اور میں نے صبر کیا، میری طرح تم بھی صبر کرو۔ عورت فرماتی ہے کہ مجھے بڑی تسکین ہوئی اور چند دن کے بعد مجھے ایذا دینے والے بھی مر گئے، مجھے جو تکلیف دیتے تھے سب کے سب مر گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سنتے ہیں، اور ہر مظلوم کے لیے آپ ہی کا در جائے پناہ ہے۔ اور یا رسول اللہ کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رحمت و تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ یا الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتی عطا فرما، کاروبار میں برکتی عطا فرما، عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔